من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اس کو ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا تو اچانک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت، ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملا لیں تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی پاس بڑی نشانیاں دکھائیں۔ آپ فرعون کی طرف جائیے، اس نے بہت سرکشی کی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ بار ہمارے گفتگو کا سلسلہ کچھ یہاں رکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے مدین کے علاقے سے، تو راستے میں اندھیری اور سرد رات تھی، دور سے آگ محسوس ہوئی۔ اہلیہ سے کہا آپ رکیے میں ذرا آگ لے کر آتا ہوں۔ شاید وہاں پہنچے تو آگ جل رہی تھی لیکن پتے نہیں جل رہے تھے، ان کی سبزی میں اور اضافہ ہو رہا تھا، حسن اور زیبائش بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو پھر اس میں سے اچانک آواز آئی کہ ہم تو رب ہیں، آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، ہم رب بول رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پر بہت ساری وحی نازل ہوئی جس میں نماز کا حوالہ تھا، قیامت کے آنے کی بات کی گئی تھی، قیامت کو چھپانے کی بات کی گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اچانک کلام بدلا اور بدل کر کے اتنے اعلیٰ ترین عنوان سے بات لاٹھی پر آ گئی۔ رب کائنات نے کہا، یعنی دیکھو کلام یوں چل رہا تھا، ہم رب ہیں، قیامت آنے والی ہے، ہر ایک کو جزا ملے گی، اچھائی کرو گے تو اس کی اچھی جزا ہوگی، کوئی برائی کا ارتکاب کرے گا تو اسے دوزخ کی صورت میں اس کی سزا میسر ہوگی۔ اتنے بڑے 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 عنوان چل رہے تھے تو اچانک کہہ دیا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، بلکہ صرف یہی نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کہا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ عنوان ذرا توجہ کے لائق ہے، میں نے اپنی بات یہیں روکی تھی۔ اتنے بڑے سارے عنوان سے عنوان کو لاٹھی پر لے آنا اور عصا پر لے آنا، تسلسل کے ساتھ بات بڑھ رہی تھی، توحید کی بات چل رہی تھی، قیامت کی بات چل رہی تھی، عقیدہ سازی کا عنوان چڑھا ہوا تھا، عبادت کی بات چل رہی تھی، بندگی کے تذکرے قرآن حکیم چھیڑ رہا تھا، تو اچانک درمیان میں یہ کہہ دینا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ بات بہت قابل توجہ ہے۔ آج میں اپنی گفتگو یہاں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالی کے بعد کوئی ہستی جتنی بھی بڑی ہو جائے، میں کہوں گا اگر ہم نچلے درجے سے اوپر کی طرف جائیں تو چلو ہمارے سامنے اولیاء آتے ہیں، پھر اولیاء کے اوپر چلے جاؤ تو پھر تابعین ہوتے، وہ بھی اولیاء ہیں لیکن ان سے ذرا اونچے درجے کے، ذرا اور آگے چلے جاؤ تو پھر صحابہ، وہ بھی اللہ کے بڑے برگزیدہ اولیاء ہوتے ہیں لیکن وہ ذرا اور اونچے درجے کے،
اور آگے چلے جاؤ تو پھر انبیاء کا ذکر خیر آ جاتا ہے. میں نے کہا اولیاء، پھر یا تبع تابعین، یا پھر تابعین، یا پھر صحابہ، یا پھر انبیاء، یا پھر نبیوں کے بھی سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جتنے بھی میں نے برگزیدہ عنوان آپ کے سامنے چھیڑے ہیں، تو یاد رکھنا کہ یہ بلند مقام ہونا یہ اور چیز ہے، اور فطری تقاضوں کا ہونا یہ اور چیز ہے. کوئی ذات جتنی بھی بلند ہو، عالی شان ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو طبیعت بنائی ہے، فطرت میں جو تقاضے بھرے ہیں، بشریت کے جو تقاضے ہیں، وہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہے. میری مراد کیا ہے؟ میں سب سے اونچی ترین مثال کہتا ہوں. ہم لوگ، ذرا یہ بات کر لوں، ہم لوگ، ہماری طبیعت میں یہ ہے ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. ہماری طبیعت میں یہ ہے ہم اپنے گھر والوں کی عزت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ذرا سب سے اونچا مقام سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو بچوں سے پیار کرنا اگر ہماری فطرت میں ہے تو حضور رحمت عالم کی فطرت پاک میں بھی تو ہے. تبھی تو نماز کی حالت میں حسن اور حسین آ جائیں تو نماز کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، انہیں ہٹایا نہیں جاتا. تو نبی ہونے کا معنی یہ تو نہیں کہ وہ جو فطرت کے تقاضے ہوتے ہیں وہ وہاں ہیں نہیں. اگر ہمیں محبت ہے تو ادھر بھی محبت چلتی ہے. اگر ہمیں اللہ کا ڈر لگتا ہے تو ادھر زیادہ ڈر لگتا ہے اللہ کا. انبیاء جو ہوئے تو یہ فطرت کے جو تقاضے ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے تو میں کہوں گا کہ اللہ پاک نے تقاضے رکھے جو تھے تو انبیاء کرام کو بھی بھوک محسوس ہو جاتی تھی. اگر ہمیں پیاس لگ جاتی ہے تو انبیاء کرام کو بھی پیاس لگ جاتی تھی. اگر ہمارا جسم تھکتا ہے، یہ ہماری فطرت کے تقاضے ہیں، اگر ہمارا جسم تھکتا ہے تو انبیاء کرام کا جسم بھی تھک جایا کرتا تھا. اگر ہمیں رات کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو انبیاء کرام بھی رات کو آرام کیا کرتے تھے، جتنا بھی لیکن کیا کرتے تھے. آپ محسوس کر گئے کہ اچھا زندگی گزارنے کے لیے جیسے ہمیں تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کمائی کرنی پڑتی ہے، میں کہوں گا انبیاء کرام بھی محنت کیا کرتے تھے، وہ بھی کمائی کیا کرتے تھے. رسول اللہ علیہ السلام شام تک تشریف لے کر جایا کرتے تھے. میں نے 8-10 باتیں آپ کے سامنے گنی، یہ مقصد سمجھانے کے لیے کہ فطرت کے جو تقاضے ہوتے ہیں یہ ہر انسان میں ہوتے ہیں. خواہ وہ انسان نچلے درجے کا ہو، خواہ وہ انسان اوپر والے درجے کا ہو، خواہ وہ انسان سب سے اونچے درجے کا ہو، جو فطری تقاضے ہوتے ہیں وہ اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمائے ہوتے ہیں. اگر میری یہ بات آپ نے محسوس کر لی اور اس کا ادراک کر لیا تو آئیں ذرا ہم اس بات کو سمجھیں. ہم سمجھنے تو یہ جا رہے تھے، توحید کی بات چل رہی تھی، نماز کی بات چل رہی تھی، قیامت کی بات چل رہی تھی، حساب و کتاب کی بات چل رہی تھی، اور یہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا کیا ہے؟ یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ ہم یہ عنوان سیکھنے کے لیے جا رہے تھے. تو یہ عنوان کیا ٹھہرا؟ یہ میں نے جو بات ادھر کی میں کیا سمجھنا چاہ رہا ہوں قرآن حکیم کے اس مقام سے. ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ ماجرا کچھ ایسا تھا کہ انسانی فطرت ہے کہ نہ دیکھا ہوا علاقہ ہو، پھر اندھیرا ہو، ہر طرف تاریکی ہو، پھر تاریکی کے اندر دور سے روشنی نظر آئے، پھر جب بندہ وہاں پہنچے، یہ ساری کہانی میں بیان کر چکا ہوں، پھر بندہ وہاں پہنچے تو اردا گرد نہ بندہ ہو نہ بندے کی ذات ہو، تو پھر اچانک درخت میں آگ لگی ہوئی ہو اور پتے بھی نہ جل رہے ہوں، ٹہنیاں بھی نہ کوئلہ بن رہی ہوں، سب کچھ ہی بالکل عجیب سا ہو رہا ہو، اور پھر اچانک آواز بھی آ جائے ہم اللہ ہوتے ہیں. میں کہوں گا کہ ماحول میں ایک خوفناکی تو پیدا ہوتی ہے نا. ماحول میں ایک وحشت تو پیدا ہوتی ہے، اور نبی اس وحشت کا ادراک کرتے ہیں. یہ کیا ماحول میں وحشت سی بنی ہوئی ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ جملے ایسے مجھے میسر ہو گئے کہ بڑا اچھا ہو گیا. یعنی یہ کہنے کے بعد اگر وہ کلام میں بولتا جو عام طور پر لکھا گیا تو پھر وہ کہنے کے بعد مجھے اور بڑی توجیحات کرنی پڑتی کہ نبی ڈر گئے، نبی خوف محسوس کر رہے تھے. میں نے ان سب باتوں سے الگ ہو کر کہا ماحول میں تو ایک خوفناکی تھی نا، ماحول میں ایک وحشت ناکی تو تھی نا. وہ جو ماحولیاتی وحشت تھی نبی اس کو محسوس کر رہے تھے. وہ جو ماحولیاتی وحشت تھی، وہ جو ماحولیاتی خوف تھا، نبی اس کو محسوس کر رہے تھے. اور پھر ایسے خوفناک ماحول میں اندھیرا، تاریکی، سفر، ان دیکھا علاقہ، آگ لگی، درخت میں نظر کوئی نہیں آ رہا، پتے جل نہیں رہے، یہ سب عجب سے عجب تھا. پھر آواز کا آ جانا، جوتے اتار دیجئے، پھر آواز کا آنا ہم اللہ ہیں، نماز پڑھنا، قیامت آنے والی ہے. ایسے خطرناک ماحول میں قیامت کی بات کر دینا، ایسے خطرناک خوفناک ماحول میں قیامت کا عنوان چھیڑ دینا، اور وہ بھی کس کے سامنے؟ اللہ کے نبی کے سامنے. اللہ اکبر میرے بھائی. یہ انبیاء ہم سے زیادہ، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. انبیاء اللہ سے اس قدر زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. میں کہوں گا کہ یہ دیکھو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات جب دن دہاڑے کچھ موسم ایسا بنتا کہ آندھی طوفان آ رہا ہے، بارش تیز برس رہی ہے،
آندھی طوفان بجلی گرج رہی ہے، تو حالانکہ حضور رحمت عالم جانتے تھے کہ بس یہ ماحولیاتی معاملہ ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے خوف سے ڈر جاتے اور نماز پر نماز پڑھتے، اے اللہ کہیں تیرا عذاب تو نہیں آنے والا، اللہ سے ڈر، یہ تو ایک تقاضا ہے، اور انبیاء کی ذوات قدسیہ میں تو یہ تقاضا بہت زیادہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ایک تو ماحولیاتی وحشت جو تھی اور خوف جو تھا آپ اسے محسوس کر رہے تھے کہ یہ کیا ماحول نے بنا رکھا ہے، پھر دوسرا اچانک قیامت کی بات، حساب و کتاب کی بات، اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، کہاں قیامت آنے والی ہے تاکہ تم سب کو جزا دی جا سکے، تو خوف پر خوف بڑا، تو اللہ اکبر، خوف پر خوف بڑا، اللہ اکبر۔ تو اب اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہمارے پیغمبر پیارے موسیٰ وہ جو ماحول میں خوف اٹھ رہا ہے محسوس کر گئے ہیں، اور اوپر پھر جو قیامت کی بات ہو گئی ہے، قیامت کی بات نے تو ڈر اور زیادہ کر دیا ہے، تو مولا کائنات نے توجہ کو اس خوفناکی والی حالت سے پھیرنے کے لیے کہا یہ ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے آپ نے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، یہ اپنے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے، تاکہ اس بڑے ترین عنوان میں سے، اس خطرناک ترین عنوان سے توجہ کو اچانک کھینچ کر کے تاکہ ان کا وہ جو خوف بڑھتا جا رہا ہے وہ ذرا کم ہو جائے، یہ ذرا ریلیکس محسوس کریں، میں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور بلکہ ہاتھ میں نہیں آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اور میں آپ سے کہوں میرے بھائی کہ جو ماحول ایک وحشت پیدا کرتا ہے، میں جب ہمارا 15واں سپارہ شروع ہوا تھا، شب معراج کا عنوان چلا تھا، تو رسول پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی اس پار گئے تھے جو ایسا جہان تھا کہ زمین والی مخلوق سدرۃ المنتہا سے ادھر نہیں جا سکتی تھی، اور سدرۃ المنتہا سے ادھر والی مخلوق منتہا سے نیچے نہیں آ سکتی تھی، گویا باؤنڈری لائن تھی، وہ ملک ہی کوئی اور یہ ملک ہی کوئی اور۔ تو رسول اللہ علیہ السلام جب اس ملک میں گئے، سدرۃ المنتہا سے پار گئے، تو حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماحول میں بھی سناٹا، خاموشی، بالکل اندیکھا سا اور انہونا سا ماحول، تو مجھ پر وہ جو ماحول کی وحشت تھی اور ماحول کا جو خوف تھا، میں نے جب تھوڑا سا محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ جان رہا تھا کہ ہمارے پیارے حبیب اس ماحول سے اٹھنے والا جو خوف ہے اس کا ادراک کر رہے ہیں، تو کہا کہ ان کی توجہ ذرا بہل جائے۔ تو بھلا کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آواز آئی، وہ آواز کیا تھی؟ قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد رک جائیے، آپ کا رب آپ پر صلات بھیج رہا ہے، درود و سلام، صلات بھیج رہا ہے۔ لیکن حضور کا جملہ کیا تھا؟ یہ آواز مجھے ابو بکر کی آواز محسوس ہوئی، یہ مجھے آواز ابو بکر کی آواز محسوس ہوئی۔ حضور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ابو بکر وہ تنہائیوں کے مسافر، وہ تنہائیوں کی دوستیاں، وہ غاروں میں رہنے والے، یہ تو ابو بکر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر کی وہ سنی سنائی جو آواز تھی، حضور کے کانوں میں رس گھولنے والی تھی، اس آواز میں یہ احساس دلا کر تو وہ جو ماحول کی ایک گھٹن کی سا احساس تھا، تو ابو بکر کی آواز میں توجہ کو ادھر لگا دیا تاکہ آپ یہ فیل نہ کریں، آپ یہ فیل فرمائیں، آپ یہ فیل کریں کہ آپ کا دوست ابو بکر آپ کو آواز دے رہا ہے۔ تو اب آپ کو محسوس ہو جانا چاہیے کہ رب کائنات نے اتنے بڑے عنوان کے معن بعد یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس پر مجھے علامہ حقی کے الفاظ یاد پڑتے ہیں، کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہا جاتا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کہا نہیں آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، یہ ساتھ دایاں بڑھایا، دایاں، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ عامت المفسرین نے تو یہ جملہ ارشاد کیا، آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ بہت زیادہ، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، جب بہت زیادہ بندہ ڈرا ہوا ہوتا ہے تو اسے کئی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یا اس کی توجہ جب بہت ساری ٹینس لے رہی ہو تو اسے بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رہتا، یہ جملہ ٹھیک ہے، خیال نہیں رہتا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک دن میرا درس قرآن سر پر چڑھ گیا اور میرا مطالعہ کمپلیٹ نہیں تھا، ادھر سے جانے کا وقت آ گیا تو موبائل میرے ہاتھ میں تھا، گھر کی بات ہے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، موبائل میرے ہاتھ میں تھا اور میں نے گھر میں شور ڈالا ہوا، میرا موبائل کدھر ہے، میرا موبائل کدھر ہے؟ وہ تو میرے بیٹے نے کہا بابا ہاتھ میں پکڑا ہوا، میں نے کہا میں بھی کتنا پاگل ہوں، ہاتھ میں پکڑ کر کے تو مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ تو جب بندہ کسی ٹینس میں ہو، اسے کوئی ٹینشن لگ رہی ہو، تو کئی چیزیں سامنے ہونے کے باوجود پتہ نہیں چلتی، یہ تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے۔ تو یہ ہماری کہانی ہے، اور نبی اس موقع پر، موسیٰ پیغمبر اس موقع پر ماحول کا خوف اور اوپر سے قیامت کی کہانی، قیامت کی کہانی اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ اگر ہم نے یہ کہا نا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو ہاتھ ہیں دو، توجہ ساری ادھر، ٹینشن لگی ہوئی، خوف خدا کا غلبہ۔ اگر ہم نے کہا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے
تو موسیٰ علیہ السلام کو تردد تو ہوگا کہ کس ہاتھ کی بات ہو رہی ہے. مولا کائنات نے کہا دائیں ہاتھ میں کیا ہے, وہ جو دایاں ہاتھ ہے نا اس میں کیا ہے. اچھا, اور علامہ اسماعیل حقی کے الفاظ دلچسپ ہے. صوفی بندہ ہے اور صوفی منش عالم ہے اور صاحب درد عالم بھی ہے, صاحب محبت عالم بھی ہے. وہ کہنے لگا کہ اصل میں ماجرا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں, بائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی انگوٹھی اور دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا ڈنڈا. اب اگر سوال صرف اتنا ہوتا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑتے کہ کیا جواب دینا ہے, اس ہاتھ میں کیا ہے ڈنڈا یا اس ہاتھ میں انگوٹھی, کون سا جواب دینا ہے. رب کائنات نے کہ وہ جو دایاں ہاتھ ہے اس میں کیا ہے, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عنوان ذرا ڈیپلی دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے میں جو شے مجھے میسر ہو سک رہی ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلا جا رہا ہوں. ارشاد گرامی ہوا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, آپ کے دائیں ہاتھ. ایک وجہ ہم نے جان لی, یہ سوال کیوں ہوا تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, تاکہ وہ جو خطرناک وحشت ماحول بنا رہا تھا توجہ ہٹا کر کے تو ادھر لگا دی جائے. ایک وجہ ہم نے جان لی, اور ایک اور وجہ بھی ہے, اور ایک اور وجہ بھی ہے, اور ایک اور وجہ بھی ہے, اور پھر ایک اور وجہ بھی ہے. لیکن اس نشست میں ہم صرف دو وجوہات کی طرف توجہ کریں گے. ایک اور وجہ کیا ہے, علم سکھانے کا بہترین انداز, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نور سے آپ کو بتاؤں. اور یہ بات ہمارے درس نظامی کے علماء جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں کتابیں, وہ بھی یہ جملہ بولتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ بات کو سمپلی کیا جائے, اور ایک یہ ہے کہ پہلے کویسچن کیا جائے, توجہ اٹھے, رغبت بڑھے, اور پھر جواب دیا جائے. ایک ہے سمپلی بات ڈائریکٹ کہہ دی جائے, اور ایک یہ ہے کہ سوال کر کے تو پھر جواب دیا جائے, سوال کر کے تو جواب دیا جائے. اس کے لیے جملہ بولتے ہیں فَإِنَّهُ أَوْقَعُ فِي الذِّهْنِ, سوال کر کے جواب دو تو بات ذرا ذہن میں زیادہ راسخ ہو جاتی ہے. تو سوال کر کے جواب دینا میرے حضور کا انداز. رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا بتاؤ بھی پہلوان کون ہوتا ہے, سوال. حالانکہ بڑا کلیئر کٹ جواب تھا, کلیئر کٹ جواب تھا کہ جو پکڑے پکڑ کر پٹخا دے. حضور بھی جانتے تھے, اگر صحابہ جانتے تھے تو حضور بھی تو جانتے تھے نا. لیکن آج رسول اللہ علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات سمجھانا چاہتے تھے. آج ایک اور اہم بات سمجھانا چاہتے تھے. ڈائریکٹ بھی رسول اللہ سمجھا سکتے تھے, لیکن توجہ کو جمانے کے لیے پوچھا پہلوان کون. صحابہ کو جو معلوم تھا بتا دیا. حضور وہ جو پکڑ کر اکھاڑے میں گرا دے تو حضور میں یہ تو ہے ہی ہے, لیکن آج جو میں بتانا چاہتا ہوں اب توجہ جمی. ہاں یار پہلوان ہم تو اسے سمجھتے ہیں, تو پھر اور کون ہے. میرے حضور نے کہا جس کو غصہ آئے تو پی جائے. اب یہ بات جو ہے یہ خوب دل میں اترنے والی ہے. یا پھر حضور کا یہ جملہ پوچھنا کہ بتاؤ غریب کون ہوتا ہے, من المفلس, غریب کون ہوتا ہے. تو حالانکہ حضور جانتے ہیں کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو. صحابہ نے وہ جواب دے دیا کہ حضور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ غریب جس کے پاس لا درہم لہ ولا دینار علی, نہ درہم نہ دینار. یہ جواب کریکٹ تھا, لیکن حضور رحمت عالم نے جیسے سمجھایا کہ یہ تو ہے, لیکن آج میں کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہوں. وہ تو تھا ہی تھا, لیکن آج میں کوئی خاص بات. توجہ جمی. وہ اور کون غریب ہوتا ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ قیامت والا دن جو نیکیاں لے کر آئے اور غیبتیں کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں کسی اور کو دے دی جائیں, وہ غریب ہوتا ہے. میں نے دو مثالیں کہیں, میرا خیال ہے کہ عنوان کو سیکھنے کے لیے کافی ہے. تو سوال کر کے جب بات کو بتایا جاتا ہے تو جو جواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن ساتھ کچھ اہم بات بتانا مقصود ہوتا ہے تو پھر سوال کر لیا جاتا ہے تاکہ توجہ جمے, تو وہ اہم بات بتا دی جائے. اللہ کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے میں پوچھوں گا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, یہ کہیں گے لاٹھی ہے, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں, اس سے پتے جھاڑتا ہوں, اور بھی بہت سارے کام ہیں. اللہ کو پتا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام نے وہی جواب دیا کہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اسے پتے جھاڑتا ہوں. اللہ پاک نے کہا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ہے, لیکن ایک خاص بات ہے جو ہم بتانا چاہتے ہیں. سوال کیا تاکہ وہ جو خاص عنوان تھا, وہ جو اہم عنوان تھا, جیسے میں نے حدیث میں سے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی, ہم تو کچھ اور ہے جو بتانا چاہتے ہیں. اچھا وہ اور کیا تھا, وہ اور کیا تھا. رب کائنات نے آگے جا کر ارشاد کیا فَأَلْقِهَا, اسے اگر آپ زمین پر ڈالو گے ہے یہ لاٹھی, لیکن آپ کا معجزہ یہ ہوگا کہ یہ لاٹھی سانپ بن جائے گی. وہ بڑے بدماش سے مقابلہ ہے آپ کا, ذرا تیاری فرما لیجئے. یہ بات بتانا تھا. اور اس لاٹھی کو صرف لاٹھی نہ سمجھیں, یہ وہ لاٹھی ہے کہ اگر آپ سمندر پر مارو گے تو آپ کے پیچھے بنی اسرائیل آئے ہوئے ہوں گے, تو سمندر کا ادھر کا پانی ادھر رک جائے گا, ادھر کا ادھر رک جائے گا. اس میں یہ بھی شان ہے. اچھا خاص باتیں بتائی جا رہی تھی. اچھا یہ جو لاٹھی ہے نا, ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کی قوم آپ سے پانی مانگے گی, پانی وہاں نہیں ہوگا, آپ کے پاس ایک پتھر ہوگا, آپ یہ لاٹھی اس پتھر پر مارنا, ہم لاٹھی کے مارنے کے بعد 12 چشمے جاری کر دیں گے. یہ سارا قرآن حکیم کا بیان ہے. یہ خاص باتیں چونکہ بتانا مقصود تھا, رب کائنات نے سوال کیا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, کہا مولا لاٹھی ہے. اچھا جی کیا کرتے ہو اس سے,
ہاں جی اس سے اے میرے اللہ ہم تو اسے ٹیک لگاتے ہیں, ہم اسے پتے چاڑتے ہیں. اللہ پاک نے کہا یہ تو ہے, آپ کو جاننا چاہیے پیارے پیغمبر, اس میں اور بھی بڑا کچھ رکھا ہوا ہے. یہ اس مقصد کے لیے رب کائنات نے سوال کے انداز میں کلام ارشاد کر دیا. آئے ذرا, یہ تو تھا کہ ہماری یہ بحث ابھی تک واقع ہوئی سوال پر, اللہ نے سوال کیوں کیا. اگرچہ محدثین نے 5 باتیں اور بھی لکھی. جب اللہ سوال کرتا ہے تو سوال کرنے کے پیچھے کیا کیا راز ہوتا ہے. حالانکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں تھا, اس لیے سوال کیا جاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ سوال کرنے کے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں. ملا علی قاری نے وہ ارشاد فرمائے ہوئے ہیں, لیکن میرا عنوان اتنی بات ہی سے لگتا ہے کہ کافی سارا کمپلیٹ ہو گیا, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, اے میرے اللہ تعالیٰ یہ تو لاٹھی ہے, یہ عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں, وأہش بہا علی غنمی, تو میں اس کے ذریعے پتوں کو جب مارتا ہوں تو پتے جھڑتے ہیں میری بکریوں پر تو بکریاں کھا لیتی ہیں. ساتھ جملہ بولا ولی فیہا مآرب اخری, اور بھی بہت سارے کام ہیں میرے, اور بھی بہت سارے کام ہیں میرے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اور بہت سارے کام ہیں میرے, وہ کیا تھے. میں اس لاٹھی سے اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں, میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا تھے. اس وقت میرے سامنے روح البیان ہے اور علامہ اسماعیل حقی کے یہ الفاظ ہیں, دلچسپ کہانیاں ہیں. ان چیزوں کو کہتے ہیں بنی اسرائیلیات. میں جو 10 باتیں اور آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس لاٹھی میں 10 باتیں اور بھی تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے. کیسے معلوم ہوئی؟ بنی اسرائیلیات کے ذریعے. چلو یہ جملہ سمجھوا لیجیے کیا ہوتا ہے. ہمارے نبی جو بات ارشاد فرمائیں تو وہ نسل در نسل چلتی چلتی ہمارے تک پہنچے تو اس کا نام ہوتا ہے حدیث. تو جو پہلے نبی تھے خاص کر کے موسیٰ علیہ السلام, ان کے متعلق جو باتیں چلتے چلتے اگلی نسلوں تک پہنچتی اس کا نام حدیث نہ ہوتا, اس کا نام ہوتا بنی اسرائیلیات. یہ لفظ ہے بنی اسرائیلیات. اور رسول پاک علیہ السلام نے اسی لفظ کو اٹھایا اور فرمایا بنی اسرائیلیات کبھی پڑھ لیا کرو, اس میں بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. بنی اسرائیلیات. اچھا ہمارے پاس سورسز الگ تھے, محدثین, میں نے سنا اپنے استاد سے, اس نے اپنے استاد سے, اس نے اپنے استاد سے. بنی اسرائیلیات کیسے منتقل ہوئی میں نہیں جانتا. اس لیے بنی اسرائیلیات کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جو بات پہلے نبیوں سے منقول ہو کر نسل در نسل مسلمانوں تک پہنچے تو کیا ہم اس کو مان لیں یا کہ نہ مان لیں؟ کیا حکم ہے؟ حدیث تو ماننی ہوتی ہے نا. تو بنی اسرائیلیات کے بارے میں ایمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے مان لیں یا کہ نہ مانیں؟ جواب یہ ہے کہ توقف کریں گے. توقف کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے نہ ہم نہ کریں گے اور نہ ہم ہاں کریں گے, بس چپ رہیں گے. اتنی سی بات ہے. بنی اسرائیلیات کا حکم یہ ہے. اور ایک اور حکم بھی ہے, اگر ان بنی اسرائیلیات باتوں میں سے کوئی بات ہمارے دین کے مطابق ہو گئی تو اس کا اقرار ہم کر لیں گے, کیونکہ وہ غلط نہیں ہے, تبھی تو ہمارے دین کے مطابق ہے. اس کا اقرار ہم کر لیں گے. بنی اسرائیلیات کے احکام کیا ہے؟ میں اس وقت 2 اشارے آپ کو کہنے کے بعد اب آپ کو بتاؤں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى, میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں اس لاٹھی میں. کیا کیا تھے؟ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ سب سے عجیب تر بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب سفر میں ہوتے تو آپ کی لاٹھی, آپ جب تنہا ہوتے سفر میں ہوتے آپ کی لاٹھی, تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سے اور لاٹھی موسیٰ علیہ السلام سے یہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے. آپس میں باتیں کیا کرتے. اللہ تعالیٰ قادر ہے, جو اللہ کھجور کے مڈ سے رونے کی آواز نکلوا سکتا ہے. حدیث یاد آ گئی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کھجور کا مڈ چھوڑا تھا اور منبر پر تشریف فرما ہوئے تھے تو جو اللہ کھجور کے مڈ سے رونے کی آواز نکلوا سکتا ہے, حضرت علی فرماتے ہیں جو اللہ پتھر سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نکلوا سکتا ہے تو وہ ایک لاٹھی سے باتیں بھی تو کروا سکتا ہے. یہ کوئی عجیب بات ہے؟ عجیب ہے, عجیب, لیکن ایسی عجیب نہیں کہ ہم مانے نہ, ایسی عجیب نہیں ہے, قابل تسلیم ہے. تو ایک بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں اس سے باتیں بھی کرتا ہوں جب تنہا ہوتا ہوں. تو کہا نا میرے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں, ان میں سے ایک فائدہ یہ تھا کہ میں اس سے باتیں کرتا ہوں جب تنہا ہوتا ہوں تو لاٹھی سے میری باتیں ہوتی ہیں. فائدہ نمبر 2, موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ جب میں کبھی سفر میں ہوتا ہوں تو پانی چاہیے ہوتا ہے, تو پانی پھر نہ ہو تو میں اس لاٹھی کو زمین میں گاڑ دیتا ہوں تو زمین سے پانی نکل آتا ہے. میں اسے یہ کام بھی کرتا ہوں. اچھا تو یہ بھی ہے عجیب. انبیاء کی باتیں معجزات عجیب الشان ہوتے ہیں لیکن قابل تسلیم ہے. یہ دیکھو ایک پیغمبر مکہ کے حرم میں بچپن کا عالم ایڑی رگڑی زمزم نکلا آج تک چل رہا ہے.
میرے مراد اسماعیل علیہ السلام، تو پیغمبروں سے ان کی بعض نشانیوں سے زمینوں سے پانی نکلا، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس لاٹھی سے ایک اور کام بھی تھا، وہ کیا؟ میں نے کہا فطری تقاضے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کا کبھی دل کرتا آج انگور کھانے چاہیے، اگر کبھی رغبت ہو جاتی آج سیب کھانے چاہیے، تو جو آپ کو ڈنڈا ہوتا نا، لاٹھی ہوتی، تو آپ اسے کہتے ذرا انگور لاؤ نا، لاٹھی سے فرماتے ذرا کوئی سیب شیب لاؤ نا، اس لاٹھی کو حکم ہوتا ذرا کوئی انار کے 2-4 دانے لاؤ نا، تو اس کے ساتھ انار کے دانے لگ جاتے۔ اور اس بات کی سپورٹ بھی 16واں سپارہ کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، میں آپ کو یہ درس سنا چکا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب ہو گیا تھا، تو ایک خشک کھجور کے مڈ کے نیچے اللہ کے حکم سے آپ تشریف لے آئی تھی، حکم ہوا تھا اسے ہلائیں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، ہے یہ خشک، لیکن مریم آپ کے وجود میں عیسیٰ کا وجود اطہر ہے، آپ جب ہلاؤ گی یہ خشک ہونے کے باوجود آپ کو تر کھجوریں ہی دے گی۔ تو قرآن حکیم نے اس بات کی رہنمائی بھی ہمارے سامنے کی، جو مجھے میسر ہوا اسے میں ریلیٹ کر رہا ہوں ہمارے مذہب کے ساتھ، ہمارے قرآن کے ساتھ، کہ یہ ساری باتیں ممکنات میں سے ہیں، تو میں اس سے پھل شل بھی لیتا ہوں اے میرے اللہ۔ اچھا، تو فرمایا کہ جب میں کبھی کنویں میں پانی اگر نہ ہو تو میں گاڑ لیتا ہوں تو پانی نکل آتا ہے، اور اگر کنواں ہو لیکن رسی نہ ہو، اگر کنواں ہو تو رسی نہ ہو، تو اے اللہ میں پتہ کیا کرتا ہوں، تیری عطا سے ایسا ہے میں اس لاٹھی کو کنویں میں لٹکا دیتا ہوں، تو جیسے یہ لاٹھی تو نے ابھی مجھے فرمایا ڈال دو تو سانپ بن جائے گا، تو ایسے ہی یہ لاٹھی جب میں کنویں میں ڈالتا ہوں تو نیچے سے یہ بوکا بن جاتا ہے اور ڈول بن جاتا ہے، میں پانی آرام سے کھینچ لیتا ہوں۔ یہ ہے وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میرے اس لاٹھی میں اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ اچھا، میں خود ویسے تعجب میں بھی ہوں، حیرت میں بھی ہوں، خوش بھی ہوں، کیونکہ میں خود آپ کو پہلی بار بیان کر رہا ہوں۔ اچھا میرا اس سے اور کام بھی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے رسی کم ہو، یہ بات ابن عباس نے بھی ارشاد فرمائی کہ لاٹھی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کنویں کی رسی بعض کا ٹوٹ جاتی ہے، وہ کھینچ کر تو وہ رگڑ کھا کر ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ نیچے تک پہنچنے کے قابل نہیں رہتی، تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسی کم ہو نا تو ادھر سے لاٹھی باندھ لو، آگے رسی ہے تو یہ ملا کر کے تمہیں پانی نکالنے کا کام پورا کر دیں گے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بات فرمائی۔ اچھا، ایک اور بات آپ نے فرمائی کہ اے اللہ جب رات پڑ جاتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، تو جب مجھے پھر ضرورت ہو تو یہ لاٹھی میرے لیے روشنی بھی نکال دیتی ہے، اور یہ تو خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ 2 صحابہ دور سے، 2 الگ الگ گاؤں سے حضور رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جب واپس جانے لگے اندھیرا چھا چکا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، اچھا دونوں کے پاس لاٹھیاں تھیں، یہ بتاؤں دونوں کے پاس لاٹھیاں تھیں، تو حضور نے ایک لاٹھی پر اپنا مبارک ہاتھ جو لگایا تو وہ جیسے آج کا لفظ بولتا ہوں وہ ٹارچ بن گئی تھی لاٹھی، لیکن اس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ تو جب دونوں صحابہ واپس پہنچ رہے تھے ایک موڑ آ گیا، ایک نے ادھر جانا تھا ایک نے ادھر جانا تھا، کہا یار تیرے پاس تو ٹارچ ہے میرے پاس تو نہیں ہے، اس نے کہا تو اپنی لاٹھی ادھر لگا لے، حضور کی برکت سے اللہ تجھے بھی روشنی دے دے گا، اس نے اپنی لاٹھی ادھر لگائی تو ادھر بھی روشنی چل رہی تھی اور ادھر بھی روشنی چل رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عنوان بھی ہمارے مذہب شریف میں واقعہ ہوا ہے، تو کہا اس سے میں رات کو روشنی بھی لے لیتا ہوں اور اس سے دشمنوں کا مقابلہ بھی کرتا ہوں۔ بھائی آپ سمجھ گئے، دشمنوں کا مقابلہ لاٹھیوں سے ہو جاتا ہے، یہ تو بڑی کلیئر سی بات ہے، اور اگر کوئی درندہ برندے آ رہے ہیں تو میں ان سے ان کو بھی ہٹا دیتا ہوں، اور دھوپ سے بچنے کے لیے میں گاڑتا ہوں تو اوپر کپڑا بھی لگا لیتا ہوں۔ میں نے 10 باتیں آپ کی خدمت میں اور بیان کی، تو ہماری آیت یہاں تک مکمل ہوئی۔ رب کائنات نے ارشاد کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا مولا یہ لاٹھی ہے، تو میں اس سے پتے جاڑتا ہوں، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور میں اس سے اپنی اور بھی میرے بہت سارے کام ہیں، میں نے آپ کو بتائے کہ اور بھی بہت سارے کام کیا ہیں۔ توجہ حاضر کرو، ایک اہم بات بتاؤں۔ پہلے میں اس طرح بتاؤں گا جس طرح سننے میں تو آئی ہوئی ہے لیکن پڑھنے میں آج تک نہیں آئی، پہلے میں اس طرح بتاؤں گا، اور پھر میں اس طرح بتاؤں گا جو واقعی پڑھنے میں بھی آئی، اور حوالہ بھی میرے پاس ہے۔ دیکھیں ہوتا ہے بعض اوقات باتیں مشہور ہو جاتی ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ ہیں کہ نہیں۔ ایک بات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں چل رہی ہے ایک بات کہ وہ ایسے ہے، لیکن وہ بات پڑھنے میں نہ آئی، صرف سننے میں آئی، اور جو بات پڑھنے میں آئی میں آپ کی خدمت میں وہ بھی بیان کروں گا۔ بات کا عنوان کیا ہے؟ آئیں ذرا ہم عنوان کشیدیں قرآن حکیم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا یہ لاٹھی ہے، تو جواب صرف اتنا ہی بنتا تھا، یہ لاٹھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جی یہ لاٹھی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں یہ کیا ہے؟ بس یہ گلاس ہے، جواب اتنا ہے، بات ختم۔ یہ کیا ہے؟ یہ پھول ہے، جواب ختم۔
آگے پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھو یہ کیا ہے، میں کہوں یہ پھول ہے، سرخ رنگ کا ہے، سبز پتے ہیں اور یہ 5 انچ لمبا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ علامہ صاحب آپ کے سر پر کیا ہے؟ سمپل جواب، یہ امامہ ہے، بات ختم. آگے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یلو کلر کا ہے، یہ 7 گز لمبا ہے، اس کے نیچے ٹوپی ہے، میں نے 1 ہفتے سے باندھا ہوا ہے. اگلی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ رب کائنات نے پوچھا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سمپل جواب ہے یہ لاٹھی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام یہاں تک رکے نہیں، بلکہ کہنے لگے مولا لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بڑے کام ہے. جواب لمبا کیا. جواب صرف اتنا بنتا تھا کہ یہ لاٹھی ہے، بس بات ختم. کہا نہیں، لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، میں پتے جھاڑتا ہوں، پانی نکالتا ہوں، اس میں سے پھل کھاتا ہوں، میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں. اچھا ان اور بہت سارے کاموں کے اندر میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میں نے دیہاتوں کے اندر یہ دیکھا، خود بھی ایسا کیا. بچپن میں نے ڈنگر چرائے ہوئے ہیں. ہمارا آبا و اجداد سارے زمیندار لوگ تھے. تو پتہ کیا ہوتا، ہم گھر سے صبح جب ڈنگر چرانے نکلتے تو صبح یہ روٹی ساتھ لے جاتے. تو روٹی ہم رکھتے کہاں؟ یہ بھی سنو، روٹی ہم رکھتے کہاں؟ یا پھر وہ لسی کا ڈول ساتھ لے جاتے تو رکھتے کہاں؟ ہمارے پاس ایک لمبی سی ڈانگ ہوتی، ہم اسے موٹے پر رکھ کر نا تو ادھر سے ڈانگ کو پکڑا ہوتا اور اس کا پچھلا کنارہ ہوتا نا، روٹی بھی ادھر باندھی ہوتی اور پانی کا ڈول اور لسی کا ڈول بھی ادھر باندھا ہوتا. اگر کسی اور نے دیہات میں زندگی کچھ گزاری تو یہ مشاہدہ تو اس نے کیا ہوگا. تو یہ کام بھی میں اس سے لیتا ہوں، یہ بھی آپ کے ان کاموں میں سے. تو بہت لمبا جواب دیا، بہت لمبا جواب دیا. اس لمبا جواب دینے کی حکمت ذرا ہم جان لیتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ بات جو چل کسی اور طریقے سے رہی ہے اور میں نے پڑھی کسی اور طریقے سے، میں پھر وہ بات بتاؤں گا. اچھا یہ لمبا جواب دیا. آپ کو پتا ہے جب باتیں کی جاتی ہیں تو میں آپ سے بات اس وقت کر رہا ہوں تو آپ سب کی توجہ میری طرف لگی ہوئی ہے. جب کوئی بات کرتا ہے تو سننے والے کی توجہ ادھر لگتی ہے. یہ تو فوری مشاہدہ حاضر آپ کے سامنے ہے. میں بات کر رہا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف لگی ہوئی ہے. کبھی آپ بات کریں گے تو میری توجہ آپ کی طرف لگ جائے گی. جب متکلم بات کرتا ہے تو سننے والے کی توجہ آٹومیٹیکلی جم جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اب جب میں جواب دوں گا تو میں بولوں گا، اللہ کی توجہ مجھ پر لگے گی. بات لمبی کر دو، توجہ زیادہ حاصل ہو جائے. اللہ کی توجہ، اللہ کی توجہ زیادہ حاصل ہو جائے. تو کہا مولا لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، پانی نکالتا ہوں، اور بڑے کام ہیں میرے. یہ تو ہو گئی وہ بات جو آپ کو جلدی سمجھ آ گئی. اچھا اس موقع پر رک کر کے تو ایک بات چلتی ہے. اب میں آپ کو وہ بات سناؤں. کہا جاتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک جملہ فرمایا ہوا ہے، ذرا اس کے متعلق بتائیں نا. حضور نے پوچھا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہوں گے، بعض چیزوں میں ان جیسے ہوں گے. تو یہ بات کیسے ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس موقع پر امام غزالی کو بلایا اور آ کر سلام دعا ہوئی. تو سلام دعا ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام غزالی سے ایک سوال کیا. امام غزالی نے اس کے 10 جواب دیے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اتنا لمبا جواب دینے کی کیا ضرورت تھی، چھوٹا سا جواب دیتے بس بات ختم ہو جاتی. 10 جواب کیوں دیے؟ سوال کا جواب ایک بھی کافی ہوتا ہے. تو موسیٰ آگے سے امام غزالی کہنے لگے آپ نے بھی تو جب اللہ پاک نے پوچھا تھا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے تو صرف اتنا نہیں کہا تھا نا کہ لاٹھی ہے، آپ نے بھی کہا تھا لاٹھی ہے، پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، پانی نکالتا ہوں، اور بڑے کام ہیں. تو آپ نے بھی تو ایسا کیا تھا نا. یہ بات چل رہی ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے سنی تو ضرور ہوگی. کہا جاتا ہے کہ یہ معراج کے موقع کی کہانی ہے. میں کم علم آدمی ہوں، کچھ زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن جب سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پر ہمارے 28 لیکچرز ہوئے تھے، میں نے کوشش کی تھی کہ میں معراج کے متعلق جو بات اتھینٹک بکس کے حوالے سے مجھے ملے میں آپ کو بیان کروں. تو مجھے یہ بات کہیں ملی نہیں تھی، میں نے اس لیے بیان بھی نہیں کی تھی. اور بھی کچھ باتیں تھیں معراج کے حوالے سے چلتی تھیں، لیکن مضبوط کتاب کے حوالے سے مجھے نہیں ملی تھی، میں نے بیان نہیں کی تھی. ایک بار ایک بندے نے سوال بھی کر لیا، علامہ صاحب میں 28 نشستیں ہو گیا ہوں، آ رہا ہوں معراج کا واقعہ سننے کے لیے، تو وہ بات آپ نے ابھی تک بتائی ہی نہیں. میں نے کہا مجھے ملی ہی نہیں، جب ملے گی تو بتا دوں گا. کہا میں تو اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ وہ بھی سنائیں گے. میں نے کہا مجھے ملی ہی نہیں ہے، تو ملے گی تو بتاؤں گا.
تو کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ معراج میں یہ عنوان ہوا تھا. اچھا مجھے یہ بات معراج کے واقعہ کے حوالے سے مجھے نہیں مل سکی. میں چلو یہ نہیں کہتا کہ ہے نہیں ہے، میں کہتا مجھے نہیں مل سکی تھی. یہ تو وہ بات ہے جو چل رہی تھی اور مجھے مل نہیں سکی. اب جو بات ملی ہے وہ کیا ہے؟ حوالہ یاد رکھیں آپ بھی حوالہ یاد رکھیں. اس وقت میرے ہاتھ میں ہے روح البیان. روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے اس بات کو نقل کیا، لیکن کیسے نقل کیا آپ ذرا وہ سنیں. جس طریقے سے انہوں نے بات کو نقل کیا توجہ لگتی ہے ہاں بات کچھ ایسے ہی ہوگی، توجہ لگتی ہے کہ بات کچھ ایسے ہی ہوگی. آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ بات کیا ہے. علامہ حقی فرماتے ہیں کہ امام راغب اصفہانی نے یہ بات نقل کی ہے، اور راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرا نہیں ہے بلکہ امام شاذلی کا ہے. راغب اصفہانی کہتے ہیں یہ واقعہ میرا نہیں ہے، امام شاذلی کا ہے. اچھا واقعہ کیا ہے؟ امام شاذلی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بیت المقدس میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ بڑی پاکیزہ صورتیں اکٹھی ہو گئی بیت المقدس میں. ایک تخت لگا ہوا ہے، اس تخت پر سرکار دو عالم تشریف فرما ہے. اور میں نے پوچھا کہ خواب میں یہ پاکیزہ صورتیں کن لوگوں کی ہیں؟ مجھے جواب دیا کہ یہ سب انبیاء ہیں. اچھا تو سب انبیاء زمین پر تشریف فرما، سرکار دو عالم تخت پر تشریف فرما. مجلس جمی ہوئی تھی، باتیں ہو رہی تھیں. اور شاذلی کہتے ہیں میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ بعض انبیاء کچھ لوگوں کے حق میں حضور کے دربار میں سفارش بھی کر رہے تھے، حضور چھوڑے اسے معاف کر دیں، سفارش بھی کر رہے تھے. شاذلی کہتے ہیں میں نے یہ بات بھی دیکھی خواب میں. تو خواب ہی کی حالت میں یہ عنوان چھڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک کویسچن کیا، یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کوئی مثال پیش کریں. اس موقع پر خواب کی حالت کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ جو فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کے علماء بڑے عظیم الشان ہیں، کوئی مثال پیش کریں. اس موقع پر حضور نے آواز لگائی غزالی ذرا آنا. اس موقع پر آواز دی کہ ذرا غزالی آنا. امام غزالی آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا. امام غزالی نے بہت سارے 10 جواب دے دیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جواب تو ایک بھی کافی تھا. تو حضرت امام غزالی نے ازراہ ادب یہ جملہ ارشاد کر دیا جواب ایک کافی تھا. لیکن آپ یہ لذت محسوس کرتے ہیں نا کہ جب چھوٹا بڑے سے بات کرے تو جو لذت آتی ہے، تبھی تو آپ کو وہ لذت آ رہی تھی. تو پھر آپ نے وہ اللہ سے وہ بات لمبی کی تھی نا، وہ لذت کا معاملہ تھا. تو میں نے کہا کہ آج میری حاضری امام حضرت موسیٰ کے دربار میں باتیں بڑھا دو، 10 جواب دو تاکہ توجہ زیادہ ہو جائے جو میں نے ابھی آپ سے بات کی. تو حضور رحمت عالم نے یہ جملہ ارشاد کیا ادب یا غزالی، دھیان سے ادب کر، ذرا پیغمبر ہیں، زیادہ باتیں نہیں، بس ذرا دھیان سے کم باتیں ہی. اچھا تو یہ بات میں نے پڑھی. معراج کا واقعہ ہے، میں نے یہ بات نہیں پڑھی. امام شاذلی کے خواب کا واقعہ ہے، میں نے یہ بات پڑھی. اچھا اس بات کو معراج کے ساتھ کیسے اٹیچ کر دیا گیا؟ ایک تصویر سی ابھرتی ہے، بیت المقدس، سب نبی اکٹھے ہو گئے، حضور بھی تشریف لے آئے، لگتا ہے کہ یہ معراج کی بات ہوگی. تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ معراج کی بات ہوگی، حالانکہ یہ خواب کی بات ہے. معراج کی کسی معتبر کتاب کے اندر میں پڑھ نہ سکا، تو جو معراج کا نام اور معراج کا ٹائٹل اس کو دے دیا گیا. آپ اس کی وجہ ابھی سمجھ سکتے ہیں، خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سب انبیاء اکٹھے ہو گئے، بیت المقدس تھا، حضور بھی تشریف لے آئے، تو وہاں یہ مکالمہ ہوا. تو کسی نے سمجھ لیا کہ انبیاء آئے، بیت المقدس ہے، حضور بھی تھے، تو یہ کہیں معراج کی بات تو نہیں ہے. تو یہاں سے یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ معراج کی بات ہے. یہ تھا ایک ماجرا جو اس لمبے جواب کے نتیجے میں کہا جا رہا تھا، اور پھر جو مجھے میسر ہوا میں نے آپ کی خدمت میں وہ بھی بیان کر دیا. میرا خیال ہے کہ ایک بات ہو نہ اور نبیوں کے ذمے لگا دینا کہ ایسی باتیں کی تھیں نبیوں نے، اس سے بہتر یہی ہے کہ حقیقت بیان پڑا جائے اور یوں کہا جائے. اصل میں امام شاذلی نے خواب میں ایسا دیکھا تھا کہ ایسا ہوا تھا، تو خواب کی کہانی کہنا جھوٹ نہیں ہوتی. وہ بات کہنے میں خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہوئی نہیں تھی، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور نے پوچھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، حضور نے جواب دیا تھا، تو ادھر بھی خطرہ ہے کہ جھوٹ ذمہ لگا دیا، ادھر بھی جھوٹ ذمہ لگا دیا. وہ اس طرح کہنے میں خطرہ ہے، لیکن اس طرح کہنے میں علماء سمجھ رہے ہیں کہ خطرہ نہیں ہے، کہ صاف صاف کہا جائے امام شاذلی کا خواب ہے، انہوں نے خواب میں یہ کیفیت دیکھی تھی، تو خواب کے اندر یہ ساری کہانی کہی گئی تھی. زیادہ احتیاط مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے. مجھے جو اللہ نے توفیق دی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. آپ کسی بڑے عالم سے رجوع کر کے اس کی تحقیق مزید کر سکتے ہیں. ارشاد گرامی ہوا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا مولا لاٹھی ہے. پھر ساری بات رب کائنات نے کہا القیہا یا موسیٰ، اسے ڈال دیں، زمین پر ڈال دیں.
اس جملے سے علماء نے کیا سمجھا اور یہ صوفیہ بھی کیا بابے ہیں، انہوں نے کیا سمجھا؟ جملہ ایک، انہوں نے کچھ اور سمجھا اور انہوں نے کچھ اور سمجھا۔ میں دونوں باتیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، ہمارے وقت میں اتنی گنجائش ہے۔ اسے بھی ڈال دیجئے، زمین پر ڈال دیجئے، ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ تو علماء نے کہا کہ اصل میں اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کی، یہ لفظ اس دور کا ہے، اچھا نہیں لگ رہا کوئی مجھے لفظ مل جائے، جیسے کہ مشاہدہ کروا رہا تھا کہ ان قریب آپ نے ایسا کرنا ہے اس بدماش کے دربار میں جا کر، تو اگر وہاں یہ کام پہلی بار ہوا تو طبیعت میں فطری تقاضے کے مطابق کہیں خوف نہ پیدا ہو جائے، لہذا ایک بار ڈالے ادھر، یہ بن جائے گا سانپ، جو ہونا ہے ادھر ہو آ جائے، تو پھر ہم کہیں گے پکڑ لیں، یہ سانپ نہیں لاٹھی ہے، تو پھر آپ پکڑ لیں گے، تجربہ ہو جائے گا، پھینکوں گا تو سانپ، پکڑوں گا تو لاٹھی۔ پھر جب وہاں جاؤ گے تو وہاں جا کر جب اسے پھینکنا پڑا تو پھر یہ سانپ بن گیا، آپ کو خوف محسوس نہیں ہوگا، یہ کیا ہو گیا بھائی، اب اس کا حل کیا کرنا ہے بھائی، آپ کو وہاں جا کر یہ محسوس نہیں ہوگا، تجربہ کر لیجئے ادھر ہی۔ علماء نے یہ کہا اسے زمین پر ڈال دیجئے، سانپ بن گیا، ہم نے کہا پکڑ لیجئے، لاٹھی بن گئی۔ علماء نے یہ کہا صوفیہ بھی کیا پاکیزہ خصلت لوگ ہیں۔ میں پرسوں بیضاوی کا سبق پڑھایا تو امام قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ جو معنی ہے وہ تو میں نے بیان کر دیا ہے، یعنی آیت یہ چل رہی تھی یا ایھا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ نے زمین تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان چھت بنا دیا۔ کہنے لگے جو معنی اس کا تھا وہ تو میں نے بتا دیا ہے، لیکن اس کا ایک روحانی معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پھر بتایا اور ساتھ ہی آخر میں کہا یہ نہ سوچنا کہ یہ کہاں سے آیا، حضور پاک نے خود ارشاد فرمایا تھا قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے ایک باطن بھی ہوتا ہے، تو میں نے ظاہر بھی آپ کو بتا دیا، باطن بھی آپ کو بتا دیا، سمجھ آئے کہ ہر آیت کا ظاہر بھی ہوتا ہے باطن بھی ہوتا ہے، اور مفسرین بیان کرتے بھی رہتے ہیں۔ صوفیہ نے کہا ظاہر تو یہی تھا کہ لاٹھی ڈال دیں، سانپ بن جائے، مشاہدہ ہو جائے، تجربہ ہو جائے، لیکن اس کا ایک باطن بھی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اس کا ایک باطن بھی ہے۔ باطن کیا ہے؟ اور بڑا غضب کا معنی ہے، یار توجہ کرو، بڑا غضب کا معنی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک اور کام بھی تو ہو چکا ہے، اللہ پاک نے کہا تھا جوتے بھی اتار دیں، ایک اور کام بھی تو پہلے ہو چکا ہے، اب کہا لاٹھی بھی رکھ دیں۔ ماجرا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں گئے نا، موسیٰ پیغمبر اللہ کا دربار جب گئے، وہ جو آگ روشن تھی جب گئے تو ایک موسیٰ تھے، ساتھ دو چیزیں اور تھیں، ایک جوتا ایک لاٹھی، دو چیزیں اور تھیں، دنیا کے سامان میں سے دو چیزیں اور تھیں، ایک جوتا ایک لاٹھی۔ اللہ پاک نے یہ بتایا آئے آپ ہمارے دربار میں ہو تو بس یا آپ ہوں تو یا ہم ہوں، یا باقی چیزیں نہیں، ہمارا دربار ہے، یا آپ ہو تو یا ہم، باقی چیزیں نہیں۔ بولا کیا کروں؟ کہا جوتے اتار دیں، پہلے کہا جوتے اتار دیں، جوتے اتار دیے، پھر کہا لاٹھی بھی رکھ دیں۔ اب لاٹھی بھی رکھوا دی، جوتا بھی اتار دیا، امت کو سمجھایا کہ اللہ کے دربار میں جانا ہو تو اپنے آپ کو تمام خیالات سے خالی کر کے پھر جانا چاہیے۔ اور خوب معنی سمجھا، صوفیہ نے سمجھا اور خوب معنی سمجھا کہ اللہ کے دربار میں جانا ہو تو اپنے آپ کو اردا گرد کے خیالات سے خالی کر کے جانا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دونوں معنی اکٹھے مراد ہو جائیں تو حرج تو نہیں ہے کہ لاٹھی اس لیے بھی پھینکوائی ہو کہ تجربہ بھی ہو جائے، اور اس لیے بھی پھینکوائی ہو کہ ذرا آپ اکیلے رہ جائیں، آپ ہیں اور ہم ہیں، معراج کا آپ کی معراج ہو رہی ہے، باقی سب کچھ ہے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمانوں پر گئے تھے تو آپ تنے تنہا گئے تھے، کوئی لاٹھی آپ کے پاس نہیں تھی، کوئی ایسی ویسی چیز آپ کے پاس نہیں تھی، بس حضور تھے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے جلوے تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کام ایک ہو فائدے دو ہو، جیسے کہ لاٹھی ڈال دو، عنوان ایک ہے لاٹھی ڈال دو، ایک فائدہ یہ کہ تجربہ ہو جائے، ایک فائدہ یہ کہ ہمارے پاس آئے ہو ذرا سب کچھ چھوڑ دو، اکیلے آپ اور ہم ہو جائیں، یہ دونوں فائدے اکٹھے حاصل ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے دین میں اس کی مثال ہے، ہماری شریعت میں اس کی مثال ہے، اور ایک نہیں بہت ساری مثالیں ہیں، ایک نہیں بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں ایک مثال حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک خاتون صحابیہ حضور کے دربار میں خفیہ حاضر سے مراد کے بائی فیس نہیں، باہر رک گئی اور بلال سے کہا کہ حضور سے ایک مسئلہ پوچھ کے بتاؤ۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ حضور میں اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں دے سکتی ہو، کام ایک ہے صدقہ، کام ایک ہے صدقہ، لیکن اللہ تجھے فائدے دو دے گا، اللہ تجھے اجر ڈبل دے گا۔ حضور کون کون سا؟ کہا صدقہ کرنے کا الگ اور صلہ رحمی کا الگ۔ تو کام ایک واقعہ ہو، نتائج دو ہو جائیں، تو ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہمارا گفتگو کا عنوان کچھ یہاں پہنچا، رب کائنات نے کہا دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا لاٹھی ہے،
میں اس میں بڑے کام ہیں. تو کہا اس کو زمین پر ڈال دیجئے. یہ بن گیا سانپ. لفظ بولا حیۃ، کبھی بولا ثعبان، فاذا هي ثعبان مبین، وہ ثعبان بن گیا. یہ میری آخری بات ہے. کبھی کہا وہ حیہ بن گیا، کبھی کہا وہ ثعبان بن گیا، اور کبھی کہا وہ جان بن گیا. جان، یہ تین لفظ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حیہ، ثعبان، جان. اچھا بھائی حیہ کہتے ہیں سانپ کو، چھوٹا ہو تو بھی سانپ، بڑا ہو تو بھی سانپ. وہ آج کل میں مدرسہ بنوا رہا ہوں تو ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے نام سے وارڈ نمبر 3 میں. تو پچھلے ہفتے مزدور ایک دم شور ڈل گیا. میں نے کیا ہوا؟ کاری سانپ نکلا. ادھر بڑے گھاسیا سے نا تو کاری سانپ نکلا ہے. میں نے اگلے دن پوچھا کدھر ہے؟ کہہ رہی ہم نے تو مار دیا تھا. تو ہمارے یہاں چھوٹا ہو تو بھی سانپ، بڑا ہو تو بھی سانپ. عربی کے اندر بھی چھوٹا ہو تو بھی حیہ، بڑا ہو تو بھی حیہ. لیکن ہمارے یہاں کچھ بڑے سانپ ایسے ہوتے ہیں جن کا اسپیشل نام بھی ہوتا ہے. ایک پبلک میں چلنے والا نام ہوتا ہے، ایک ان کا جینون نام بھی ہوتا ہے. جیسے کہ وہ سانپ ذرا بڑا سارا ہو جائے اور موٹا سارا ہو جائے، اسے ایناکونڈا بول دیتے ہیں یا اژدہا بول دیتے ہیں. ایناکونڈا، یہ لفظ کہیں سنا ہوگا آپ نے، نہیں سنا تو آئے سن لو. اس کا اسپیشل نام ہے ایناکونڈا. بڑا سارا جو بھیڑوں کو بھی نگل لیتا ہے. میں نے خود دیکھا، بھیڑوں کو بھی نگل لیتا ہے. تو بڑا سانپ ہو ہم کہتے ہیں ایناکونڈا، عربی میں کہتے ہیں ثعبان، بڑا سانپ. موسیٰ علیہ السلام کا عصا کتنا لمبا تھا؟ 12 بار اتنا. ایک بار، 2 بار، 3 بار، وہ 12 بار، 12 گز لمبا تھا. اور ایک روایت میں 10 گز لمبا تھا. 10 گز ہو یا 12 گز ہو، اچھا خاصا سانپ ہے. لاٹھی ڈالی وہ سانپ بن گیا. کہا ثعبان، یہ بڑا سارا سانپ بن گیا. اچھا کبھی کہا کہ یہ جان. یہ جان کہتے ہیں وہ جو سمارٹ سانپ ہوتے ہیں، پتلے پتلے، باریک باریک، وہ بڑے پھرتیلے ہوتے ہیں. وہ ایک بار دیوان حضوری مسجد میں سبق پڑھا رہا تھا تو چھت سے وہ جو پائپنگ ہوتی ہے گیس والی، اس کے اندر سے نہ جانے کہاں سے وہ گرا نیچے. بچے ایک دم بد کے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے کہ پتہ نہیں استاد صاحب کیا ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر حرکت. میں نے کہا غور سے دیکھو کیا ہے. خالی سانپ ہے چھوٹا سا. میں نے کہا اسے پکڑو. پکڑ لیا ہم نے. اور جب پکڑا اسے ٹپ میں ڈالا تو اوپر ہم نے موم جاننا وہ لفافہ سا ڈال دیا. وہ اندر تیزی سے ایسے ایسے حرکت کرتا تاکہ باہر نکلے، بھاگے. تو پتلے سانپ بڑے تیز ہوتے ہیں. اچھا تو کبھی رب کائنات نے کہا جب وہ لاٹھی زمین پر ڈالی تھی ثعبان بن گیا، بڑا سارا سانپ. کبھی کہا نہیں، جان بن گیا، پتلا سا سانپ. لاٹھی پھینکی ایک بار. کبھی کہا ثعبان، کبھی کہا جان. یعنی کبھی کہا بڑا سارا سانپ، وہ لاٹھی ڈالی تو بڑا سارا سانپ بن گیا. اور کبھی کہا کہ لاٹھی ڈالی تو پتلا سا سانپ بن گیا. یار یہ ماجرا کیا ہے؟ سمجھنے والا ہے. بس یہ ہماری آخری بات ہے اس گفتگو کی. یہ ماجرا کیا ہے؟ کبھی کہا کہ بہت بڑا سانپ بن گیا اور کبھی کہا کہ پتلا سا سانپ بن گیا. ماجرا کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے. اور کیا ہے؟ یہ تو سبحان اللہ والا ماجرا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ جب لاٹھی ڈالی تو ابتدائی مرحلے میں وہ لاٹھی پتلا سا سانپ بنا. تو پھر اللہ پاک نے اسے کرتے کرتے موٹا کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ ان قریب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکنی ہیں تو ان کی رسیاں بھی لگے گئے جیسے سانپ ہوتی ہیں. تو یہ جو لاٹھی ہے دکھنے میں چھوٹا سا سانپ لگتا ہے آپ کو، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی تو یہ بڑا بھی ہو سکتا ہے. یہ تصویر سمجھانے کے لیے کہ ابتداءً یہ چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن ان کے کئی رسیاں جب سانپ بن کر نظر آئیں گی تو پھر یہ بڑا سارا ہو کر ان سب کو نگل بھی سکتا ہے. یہ دونوں کیفیات رب کائنات نے سمجھائیں. اور لگے ہاتھوں ایک تیسرا فائدہ بھی بتایا کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو کہیں موسیٰ پیارے آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ یہ تو پھر سست ہو جائے گا. تو مقابلے میں سست سانپ اچھا نہیں ہوتا. ظاہر جس طرح وہ ایناکونڈا بڑا سست ہوتا ہے اور چھوٹے سانپ بڑے چست ہوتے ہیں. تو رب کائنات نے ایک بار تو کہا وہ ایناکونڈا بن گیا اور ساتھ ہی کہا جان ہے بڑا. لیکن موسیٰ پیارے یہ نہ سمجھنا کہ سست ہوگا، یہ پتلے سانپ کی طرح بڑا ہو کر بھی ہوگا بڑا تیز. فٹافٹ گھومے گا، فٹافٹ چکر لگائے گا، فٹافٹ جناب منہ کھول کر کے تو ہڑپ کر جائے گا. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی